امام علی علیہ السلام کی شہادت تاریخ اسلام کا وہ باب ہے جس میں کئی راز اور حکمتیں چھپی ہوئی ہیں۔ ان کی زندگی حق، عدل اور تقوی کا عملی نمونہ تھی، اور ان کی شہادت بھی انہی اصولوں کا تسلسل تھی۔ کوفہ کی مسجد میں نماز کے دوران ضربت کھانا اور اسی کے نتیجے میں دنیا سے رخصت ہونا ظاہری طور پر ایک سانحہ ہے، مگر اس کے پس منظر میں کئی پوشیدہ حقیقتیں اور راز ہیں۔ امام علی علیہ السلام کی شخصیت کو رسول خدا نے بچپن ہی سے تربیت دی۔ وہ ہر موقع پر اسلام کے محافظ اور قرآن کے ترجمان رہے۔ جنگ بدر، احد، خندق اور خیبر میں ان کا کردار اسلام کے لیے ڈھال ثابت ہوا۔ یہی وجہ ہے کہ دشمنان اسلام اور منافقین کے دلوں میں ان کے خلاف بغض اور کینہ تھا۔ یہ بغض رفتہ رفتہ ایک سازش میں بدل گیا جو آخرکار ان کی شہادت پر منتج ہوئی۔ ان کی شہادت کے پیچھے سب سے بڑا راز یہ تھا کہ حق اور باطل کے درمیان جو جدوجہد جاری تھی، اسے ایک فیصلہ کن موڑ پر پہنچانا تھا۔ امام علی نے اپنے قول و فعل سے ہمیشہ یہ دکھایا کہ باطل سے سمجھوتا ممکن نہیں۔ وہ چاہتے تو دنیاوی طاقت کو استعمال کر کے دشمنوں کو ختم کر دیتے، مگر ان کے نزدیک اصل مقصد اللہ کی حجت کو قائم کرنا اور امت کو راہ حق دکھانا تھا۔ ان کی شہادت سے ایک پیغام یہ بھی ملا کہ اسلام کے اصل وارث اور محافظ ہمیشہ آزمائشوں میں ڈالے جاتے ہیں۔ جس طرح حضرت حسین علیہ السلام نے کربلا میں حق کو زندہ کیا، اسی طرح امام علی کی شہادت نے امت کو یہ بتا دیا کہ قیادت کا معیار اقتدار نہیں بلکہ قربانی ہے۔ ان کے قاتل ابن ملجم کی شخصیت بھی ایک راز سے کم نہیں۔ وہ بظاہر عبادت گزار تھا مگر در حقیقت گمراہی اور بغض میں ڈوبا ہوا شخص تھا۔ امام علی نے خود کئی بار کہا کہ میرا قاتل میرا ہی کھانا کھائے گا، میری ہی صفوں میں نماز پڑھے گا اور بالآخر مجھے ہی شہید کرے گا۔ یہ پیشگوئی اس بات کا ثبوت ہے کہ امام کو اپنے انجام کا مکمل علم تھا، مگر پھر بھی وہ قضاء و قدر کے فیصلے پر راضی رہے۔ امام علی علیہ السلام نے شہادت کے وقت بھی امت کو پیغام دیا کہ دشمن کے ساتھ بھی عدل اور انصاف سے پیش آؤ۔ جب انہیں ضربت لگی تو انہوں نے اپنے بیٹوں کو وصیت کی کہ ابن ملجم کو قتل نہ کرو جب تک وہ مجھے قتل نہ کر دے۔ اگر میں زندہ رہا تو خود فیصلہ کروں گا، اور اگر میں شہید ہو گیا تو ایک ہی ضرب میں قصاص لینا۔ یہ عدل کا وہ اعلیٰ معیار ہے جو دنیا کے کسی قانون میں نظر نہیں آتا۔ ان کی شہادت کے راز میں ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے چاہا کہ امام علی اپنے وقت کے سب سے مقدس مقام مسجد میں عبادت کے دوران شہید ہوں تاکہ ان کی شہادت قیامت تک نمازیوں کے لیے ایک درس بن جائے۔ نماز کے سجدے میں قیام میں شہید ہونا سب سے بڑی کرامت ہے جو اللہ نے اپنے ولی کو عطا کی۔ امام علی کی شہادت نے امت کو بیدار کیا مگر ساتھ ہی ان کی جدائی نے امت کو کمزور کر دیا۔ وہ شخص جو عدل کا معیار تھا، جس کے فیصلوں میں کبھی خطا نہ تھی، وہ دنیا سے چلا گیا اور یتیموں، مسکینوں اور کمزوروں کا سہارا ٹوٹ گیا۔ یہی وجہ ہے کہ تاریخ گواہ ہے امام کی شہادت کے بعد امت میں فتنہ اور تفرقہ مزید بڑھ گیا۔ یہ بھی ایک راز ہے کہ امام علی کی شہادت نے کربلا کی راہ ہموار کی۔ اگر کوفہ کے لوگ امام علی کے ساتھ وفادار رہتے تو شاید یزید جیسا شخص حکومت پر قابض نہ ہوتا، مگر امام علی کی شہادت اور اس کے بعد کے حالات نے کربلا کی بنیاد ڈال دی، جہاں امام حسین نے اپنے نانا اور بابا کی قربانی کو تکمیل دی۔ ان کی شہادت کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ اللہ نے چاہا کہ امام علی کی قربانی سے اہل ایمان کا امتحان ہو۔ کون امام کے بعد حق پر قائم رہتا ہے اور کون دنیا کے پیچھے بھاگتا ہے؟ یہی وجہ ہے کہ ان کے بعد صرف وہی لوگ حق پر ثابت قدم رہے جو علی کے دوست اور وفادار تھے، باقی دنیاوی لالچ میں بکھر گئے۔ امام علی کی شہادت میں ایک اور راز یہ ہے کہ وہ دنیا کو یہ دکھا کر گئے کہ حقیقی رہنما وہ ہے جو اپنی ذات کے لیے نہیں بلکہ دین کے لیے جیتا اور مرتا ہے۔ ان کی موت دشمن کی جیت نہیں بلکہ حق کی فتح تھی۔ آج بھی ہر آزاد ضمیر انسان ان کے عدل، شجاعت اور تقوی کو یاد کرتا ہے، اور ابن ملجم کو لعنت کے ساتھ یاد کیا جاتا ہے۔ امام علی علیہ السلام کی شہادت کے یہ راز کبھی پرانے نہیں ہوں گے۔ ہر دور میں یہ امت کو یہ سبق دیتے رہیں گے کہ حق کے راستے پر چلنے والے کو آزمائشیں آتی ہیں، مگر ان آزمائشوں میں ثابت قدمی ہی اصل کامیابی ہے۔ ان کا خون قیامت تک انسانیت کو یہ پیغام دیتا رہے گا کہ عدل اور حق کے لیے قربانی دینا سب سے بڑی سعادت ہے۔